اس لیے بہت زیادہ ہوا بنا ہوا ہے. زیادہ انسیف ہے لندن کی گلیاں زیادہ خطرناک ہیں. لندن کی جو سڑکیں ہیں وہ زیادہ انسیف، زیادہ خطرناک ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ڈیفینیٹلی اٹیک میں اگر پیوٹن شروع ہوا، جس طرح کا یو کے کا رول ہے یوکرائن وار میں، تو فرانس، یو کے، جرمنی، تین لوگ زیادہ اہم ہوں. سے بڑی جو اس ٹائم پرابلم چل رہی ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی چل رہی ہے کہ بہت زیادہ وہاں معاملات کریٹیکل ہونے جا رہے ہیں. آگے کیا ہوگا اسی پر بات کریں گے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سب کے فیورٹ اور میرے بھی محمد اسامہ علی. ریگولر آپ کو پتہ ہے اسامہ صاحب آپ کی اپنی خدمت دیتے ہیں ہمیں اور بہت زبردست ان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں. آج 25 دسمبر 2025 ہے، کائٹ ڈے بھی ہے. سب کو بہت بہت وہ کائٹ ڈے مبارک ہو. اور ناظرین امپورٹنٹ خبریں ہیں اس پر بات کریں گے. ایریز والی ویڈیو 2026 کی اپلوڈ ہو چکی ہے. جو ایریز والے لوگ ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹورس بھی بہت جلد فورکاسٹ جو ہے آپ سب کے سامنے رکھی جائے گی. امپورٹنٹ خبریں ہیں. پرائم منسٹر نے پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی مذاکرات کے لیے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، گلے شکوے ختم کرتے ہیں اور آئیے پاکستان کو مل کر چلاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے انکار آیا. اور اس کے علاوہ بتاتا چلے کہ راجہ ناصر اور اچکزئی صاحب ہے، محمود اچکزئی، انہوں نے پہل کی کہ چلو جی مذاکرات کرتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہے کہ عمران خان نے انٹرسٹ شو نہیں کروایا اور مذاکرات نہیں ہوئے. اب اس پر بھی اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا یہ آسانی آئی تھی جو پی ٹی آئی نے گوا دی، یا اس پر کیا کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. اس ٹائم ان کا برتھ چارٹ کیا کہتا ہے. اچھا جی ناظرین، دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ شہزاد اکبر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہے ان پر ایک حملہ ہوا. 25 سے 30 سال کا لڑکا آیا، اس نے بیل بجائی اور ان کے منہ پہ مکے، جبڑے پہ مکے مار کے ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا گیا. اور شہزاد اکبر کی بات کریں تو یہ جمائمہ جو خان تھی لاسٹ میں، اس کے بارے میں بات کریں، ان کی ایک آرگنائزیشن میں یہ جاب کرتے ہیں. تو اب اس پر کیا بات ہو رہی ہے، لوگ اس پر بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس پر پوچھتے ہیں کہ ان کی جان کو کیا خطرہ واقعی ہے. دوسرا آپ کو بات کریں کہ کراچی میں جو سروے رپورٹ آئی ہے 847 جو لوگ ہیں وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے ہیں 2025 میں اب تک، اور جس میں ڈمپر گر جانا، ٹریفک حادثات ہو جانا، 1000 کے قریب لوگ جہاں بھاگ ہیں. اور دوسرا ہے کہ یو ایس اے نے پاکستان کی اکانومی کی تعریف کی ہے اور 3 منتھ بعد پی آئی اے کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے بہت سستے میں بیچ دی، اتنے کا جو رشیا کا جہاز بھی نہیں آتا جتنے کا یہ سیل کر دیا گیا. اس پر بھی بات کریں گے کہ پی آئی اے کا اچھا ٹائم ہے. اسامہ صاحب اس پر اسٹرالوجی کیا کہتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی میں معدنیات، ہوٹل کا بزنس اچھا ہو رہا ہے، بینکنگ ڈیجیٹل جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے. اور یہ یو ایس اے کی ٹوڈے کی رپورٹ ہے جنہوں نے یہ شائع کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی تعریف کی گئی ہے. لیبیا کے ایئر آرمی جو چیف تھے ان کا جہاز کا حادثہ ہوا. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ماسکو میں بھی ایک اور جو جنرل تھا اس کو رشیا کا، اس کے بھی کار میں بم ڈال کے اس کو اڑا دیا گیا. اب یہ جو جنرلز ہیں ان کی جان کو کیا واقعی خطرہ ہے. سما صاحب نے ہمیں پریڈکشن دی تھی کہ جو ہائی لیول اتھارٹیز ہوں گی انٹرنیشنل لیول پر، اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا کیوس آئے گا. اور باقی وہی افغانستان کے ساتھ ہڈا وہی اسی طرح چل رہا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ ریگولر بیس پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یوکرین رشیا جنگ پھر دوبارہ سے ہائپ لے رہی ہے، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں جشن منایا گیا جب جنرل جو ہے وہ رشیا کا مارا گیا. اور اب یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. چائنا تیوان بارڈر بھی ہاٹ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی جو اس ٹائم پرابلم چل رہی ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی چل رہی ہے کہ بہت زیادہ وہاں معاملات کریٹیکل ہونے جا رہے ہیں. آگے کیا ہوگا اسی پر بات کریں گے آج کے ویلاگ میں. اسلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان سیم ٹائم پہ جو احتجاج کا پریشر بنائے ہوئے ہیں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ بات آئے گی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ پھر احتجاجی کال جو ہے یا احتجاج جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس لیے اسٹریٹجی جو ظاہراً نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی وغیرہ آگے مذاکرات کے لیے بڑھیں، کوئی راستہ نکالنا تو نکالیں، جبکہ عمران خان اور ان کی سائڈ اپنا موقف وہیں کا وہیں احتجاجی جو ایک پریشر ہے وہ بلڈ کر کے کھڑے رہیں. یہ کور آئیڈیا. کیونکہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے ہم نے احتجاج کیوں کرنا، ابھی مذاکرات ناکام تو ہوں.
جبکہ مذاکرات کی کامیابی ہونی ہی تب ہے جب ادھر پریشر ہوگا. جیسے 26 نومبر کو صورتحال بلڈ ہو گئی تھی, اگر وہ بلڈ اپ اور بڑا ہوتا اور وہ ہوتا تو بات اس تک چلی گئی تھی کہ ان کو وہاں بھیجیں, ہم بات کرتے ہیں, چیزیں راتوں رات گیٹ کھلے, چیزیں ہوئی. اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا. تو اس لیے اب پریشر ٹیکٹکس کے تحت تو سہیل آفریدی اور یہ سب جو بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور جو دوسری سائڈ سے جو محمود اچکزئی وغیرہ بات کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. دو مطلب گھیر کے ایک اس راستے جائے ایک اس راستے جائے, اس طرح کی ایک اسٹریٹجی بنائی, اور یہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا. لیکن ابھی فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے یہ اپنا کوئی خاص, کتنی سیٹیں ہیں محمود اچکزئی کی یا مصطفیٰ نواز کی یا باقی جو اس ٹائم اس کے وہ ہیں, تو پی ٹی آئی ہی ایکچوئل پاور ہے جس کے پاس کچھ لوگ ہیں, کال دے تو کوئی فائدہ ہے. اسی لیے انہوں نے یوم سے 8 فروری کو لے گئے, پورا جنوری بھی گزار دیا یہ بھی. تو اس کا مطلب کہ بس ایک وقت گزاری کی کوششیں, جس میں کوئی عملی طور پہ جو پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ کوئی کال دے دے یا کچھ کرے, تو وہ کیسے کرے؟ ان کے پاس سیٹیں ہیں, وہ کرے. آپ جن کا کام ہے کرنے کا آپ دیں, جو کرنا کرائیں, آپ کریں. تو یہ بس ایک وہ اس ٹائم سین ہے, کیونکہ اس میں کلیئر بات یہ ہے کہ علیمہ خان نہیں چاہتی کہ ان کے بھائی کی جو رہائی کے لیے اگر کوئی پریشر بلڈ کرنا پڑے تو وہ زائل ہو, اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور اٹیک جو ہے وہ رشیا یوکرین میں ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی طرف سے ہوا. اب یہ اندر کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اب ٹریگر ہوگی جنگ یوکرین رشیا کی دوبارہ سے, ترکی کی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے مختلف جگہوں پہ. اب یہ کیا معاملات ہوں گے؟ آج 25 دسمبر ہے, آگے کی اپڈیٹس کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یوکرائن رشیا کو ختم نہیں ہو رہی, اور نہ ہی کوئی ٹریگر تو ہو چکی ہے اور اپنے اوج پہ پہنچی ہوئی ہے. اب تو ایریا کیپچر ہونا ہے, جو کہ ہم فروری کے راؤنڈ میں بہت زیادہ آتا دیکھتے ہیں, رشیا کی طرف بہت زیادہ ایریا وہ قبضہ کر لے. اور جہاں تک رہے گی بات شہزاد اکبر کے اٹیک کی, تو یو کے تو ایک بہت زیادہ سٹیبنگ اور سنیچنگ اور اس حساب سے انسیف سٹیٹ ہے. سب سے زیادہ لاہور سیف ہے, یو کے نہیں سیف. یہ وہاں کے ریزیڈنٹ بھی بتائیں گے. وہاں تو جیب میں زیادہ پیسے لے کے نہیں چل سکتے, گاڑی میں آپ ڈیش بورڈ پہ موبائل لیپ ٹاپ نہیں رکھ سکتے اپنا, یا سیٹ پہ قید ہو کے ہم نے رکھ دیا. وہاں تو یہ بس دور کے ڈھول سہانے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے پیروں کی طرح ماننا ہوتا ہے نا, جو باہر وہ آ رہے ہیں تو وہ بلکہ ایسے جیسے حاجی آ رہے ہوں جو. لیکن وہاں کی جو ایکچوئل بچاروں کی لائف ہے یا وہ ہے, وہ بہت زیادہ انسیف ہے. اور کئی ایریاز بہت زیادہ کریٹیکل بھی ہیں, ادھر بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو قانون کے دائرے میں آپ اٹھائے جاتے ہیں, لندن تو بیسٹ پلیس ہے غیر قانونی. فلک صاحب, زندگی میں سب سے زیادہ اگر فنانشل کرائم کوئی ہے نا تو لندن میں ہے. پاکستانی جو اپنے آپ کو ٹھگ سمجھتے ہیں نا, یقین کرو انہوں نے قاعدہ ہی نہیں پڑھا ٹھگی کا, جو یو کے میں ہوتی ہے. پوری دنیا کا بلیک منی کا پیسہ وہاں پڑتا ہے, چینج ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. سارے چور ڈاکو دنیا کے لٹیرے ادھر. اس کے بعد آپ کی جو یہ جو سنیچنگ اور رابری اور اس ٹائپ کی جو اٹیمپٹس ہیں بہت زیادہ. ایمبولینسیں وہاں بھی لیٹ آتی ہیں, پولیس وہاں بھی اس میں نہیں ہوتی. مطلب یہ ایک جو کنسپٹ بنائے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں, حالانکہ آپ کی 1122 جلدی آتی ہے پاکستان میں, پنجاب میں, باقی صوبوں کی تو اس لیے بہت زیادہ ہوا بنا ہوا ہے. زیادہ انسیف ہے لندن. لندن کی گلیاں زیادہ خطرناک ہیں, لندن کی جو سڑکیں ہیں وہ زیادہ انسیف, زیادہ خطرناک ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. کیوں؟ پاکستان میں یہ ابھی کچھ نہ کچھ چانسز موجود ہیں کہ اگر فلک کو کوئی اچانک سڑک پہ گرا دے یا گرانے کی کوشش کرے یا لوٹ رہا ہو, تو 2-4 میں سے کچھ چانسز ہیں کہ لوگ آ جائیں. لیکن لندن میں سر جی فلک سڑک پہ گر جائے, لیٹ جائے, گزر جائیں گے. اس کے بعد جو یہ آپ سر کی یو کے حالات جو ہیں دن بہ دن خراب آپ بتا رہے ہیں, تو یہ خبریں تو آ رہی ہیں, لوگ کمنٹس کر کے بھی ہمیں بتاتے ہیں جب آپ یہ پریڈکشن دیتے ہیں, تو یہ اٹیک والے معاملات بھی یو کے پہ ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اٹیک میں اگر پیٹن شروع ہوا, جس طرح کا یو کے کا رول ہے یوکرائن وار میں, تو فرانس, یو کے, جرمنی 3 لوگ زیادہ اہم ہو گئے. اور اب تو میلونی نے جو اٹلی کی وہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر
کہ آخری کرسمس اچھی منا لو, 2026 اچھا نہیں ہے. تو سر 2026 آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل تو اسٹرالوجر آپ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو 26 میں کیا چیزیں ہیپننگ دیکھتے ہیں نہیں اس طرح کے میلونی بھی معاملات؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری صحیح پہنچی ہوئی ہستی ہے. ایک عورت یورپ پورے کے اس میں گھومی پھری جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ کر رہی ہے. ہم تو کہہ چکے ہیں کہ وار ہونی ہے, وار کی طرف ہی معاملات جا رہے ہیں. تو 2026 میں تو بلکہ علاقوں پہ قبضے, فوجی انویژن کا سال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, دوسرا آپ کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بارڈر ہاٹ ہے ڈفرنٹ پاکستان کے ارد گرد, اور ایک بلکہ آپ بتائیں کہ ظفر آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے بولا کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم اس کو آزاد کروائیں گے, مقبوضہ کشمیر کو. یہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ بولنا یہ کوئی انڈیکیشن ہے کشمیر پر نہیں, بات بس ہوگی یہ آگے؟ ان کو جواب ہے. انڈیکیشن کیا ہے کہ یہ شروع کا اس جملہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان. کون سا کوئی نئی بات ہے؟ یہ بندر بانٹ ہو چکی ہے جب جس طریقے سے چل رہا معاملہ. لیکن اگر یہ تھوڑا سا بھی معاملات خراب ہوتے ہیں, جیسے چانسز ہیں, ہم جیسے بنگلہ دیش کی سائڈ سے انڈیا کے لیے وہی گڑا کھودا ہے جو اس نے افغانستان سے, تو ابھی جب چیزیں یہ ٹریگر ہوں گی, مسلم ہندو فساد اگر بڑھ گیا پھر کوئی اور صورتحال ہوگی. انڈیا بہرحال اس کی طرف زیادہ جا رہا تو یہ بنگلہ دیش انڈیا آگے مزید کام خراب ہے, وہاں تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں جو خبریں آ رہی ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے سر, دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آگے کے معاملات کے حوالے سے تو بات ہو گئی, مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی نئی بات, کوئی اس طرح کی چیز بتا دیا کریں لوگوں کو تاکہ ان کی رہنمائی ہو. دیکھیں مذہبی طور پہ نا دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم میکسیمم جو لوگ ہیں ان کو اسلام کی بنیادی جو تعلیم ہے یا مقصد تعلیم ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا ہے, اس کی قاعدے کا بھی نہیں پتا, جس وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا, قاعدے کا بھی نہیں پتا. اور ایک طبقہ وہ دنیا میں موجود ہے جو اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ رہا ہے کسی بھی اس میں, وہ اتنا زبردست سمجھ رہا ہے جس کی مثال ماضی میں اصحاب رسول کے دور میں بھی نہیں ملتی. اب لوگ کئی اس پہ اختلاف کریں گے کہ جی اصحاب رسول کے دور میں نہیں ملتی, تو یہاں دیکھیں آگے 40 سال اسلام پوری دنیا پہ ہونا ہے, پیچھے نہیں ہوا, آگے ہے. یعنی کہ مسلمان آگے ہے, مسلمان پیچھے نہیں تھا. اب لوگ عموماً اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی ہو, کسی کا شوق ہو تو نیچے کمنٹ کر دے, پھر میں کھول دوں گا سارا کچھ اگر کہیں گے تو, کہ کہاں کہاں مسلمان کدھر کھڑا تھا مجھے دکھا دے, فیصلہ کر لے. یہاں کا آج کا مسلمان اس وقت کے مسلمان سے بہت زیادہ آگے اچھا ہونے والا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا پہ اسی لیے اسلام قائم ہوگا, کیونکہ اب جو مسلمان آئے گا وہ زیادہ اطاعت گزار ہوگا, زیادہ تابعدار ہوگا, زیادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ گندا ہوگا, اور وہ کبھی بھی اپنے عہد نامے سے, کبھی بھی اپنے عہد سے, کبھی بھی اپنے نبی کو چھوڑ کے ایک لمحے کے لیے ان کی محبت سے دور نہیں جائے گا. انشاءاللہ اس میں کوئی شک یہ نہیں. مستقبل کا مسلمان ہے, اس نے پوری دنیا پہ کام کرنا ہے. اس کے پاس اس کے لیے ہندو, اس کے لیے کرسچن, اس کے لیے یہودی, اس کے لیے چرند پرند, اس کے لیے ساری بنی نو, یہ سب سے پیار کرنے والا ہوگا. یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے زمین پہ ایک چھاؤں کا رول پلے کرے گا, اور وہ سب بھی اس کے سے پیار کریں گے, سب کے سب اس سے پیار کریں گے. یہ مستقبل کا مسلمان. جی جی, ایک سوال یہ تھا نیچے آ رہا تھا گرتی کے حوالے سے, 2 دن سے کمنٹ آ رہا ہے کہ بچے کو جو گرتی ہے وہ باپ فیملی میں سے کوئی دے سکتا ہے, کوئی بڑا دے سکتا ہے, اس پر کیا اسلام میں ہے؟ گرتی ہونے سے دوسرے بندے کے جو اثرات ہیں دوسرے بچے میں آتے ہیں؟ جی اس کا یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو. مولا علی کو گھٹی دی,
اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا جو سب سے نیک شخص ہے، جو سب سے برگزیدہ ہے، اس سے گھٹی دینی چاہیے، نہ کہ یہ رشتوں ناتوں میں ناپ تول کرنا چاہیے۔ پیمانہ صرف ایک ہے کہ دین الہی میں اللہ کے قرب میں کون زیادہ ہے، گھٹی دینے کا وہ اہل ہے، نہ کہ رشتے میں کون قریب ہے وہ گھٹی دینے کا اہل ہے۔ اب ان رشتوں میں بھی پیمانہ اسی کو بنا کے چیک کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے تھے، کمنٹس آ رہے تھے، ہم نے جو ایریز کی ویڈیو کی تھی اس کے نیچے جو ایریز والے تو بہت خوش تھے، باقی بھی چار ہیں، ٹورس، جیمنائی، کہ اس طرح کی ایک زبردست ویڈیو کی جائے تو انشاءاللہ اس کی فورکاسٹ ریڈی ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو ہم کریں گے سر کے ساتھ کہ وہ بھی ہو جائے، ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ہم، کیونکہ سر نے بہت ڈیٹیل ایریز کے حوالے سے بتایا تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔